یہ بتائیے میر صاحب کہ اس وقت جو معاہدہ ہوا اس میں کون سی شکیں تھی جو معاہدے کی یعنی کہ خلاف ورزی کی گئی ہے جو پوری نہیں کی گئی؟ دیکھیے وہ تو تھا مرجر اگریمنٹ جو بھی تھا، سارے ریاستوں کو مور اور لیس ایک ہی جیسا دیا گیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ مرجر اگریمنٹ نے جو قائد اعظم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس کو کہتے ہیں۔ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن وہی چیز ہے جیسا فرانس نے یورپین یونین کے اندر شامل ہونے کے الاق کیا ہے، فرانس نے یورپین یونین کے ساتھ الاق نامہ کیا ہے، جرمنی نے بھی یورپین یونین کے ساتھ الاق نامہ، اپنی ساورنٹی بھی برقرار رکھی ہے۔ تو یہی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہم نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس ہمارا جو الاق نامہ ہے جس کو قائد اعظم کا سگنیچر ہے جس پہ، اور یہاں فیض محل میں لگا ہوا بھی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ خیرپور کی ساورنٹی برقرار رہے گی، پاکستان کے قانون کا عمل دخل خیرپور کے اندرون معاملات میں نہیں ہوگا، اور کہ کوئی بھی زبردستی سے کوئی فیوچر کانسٹیٹیوشن نہ میرے والد پہ لاگو ہوگا نہ خیرپور ریاست پہ لاگو ہوگا، کوئی زبردستی سے کوئی فیوچر اگریمنٹ نہیں کرایا جائے گا۔ اس چیز کو توڑ دیا، یعنی جس شرائط میں خیرپور پاکستان کے ساتھ جس کا الحاق ہوا تھا وہ شرائط ہی ٹوٹ گئے۔ قائد اعظم کا مرجر اگریمنٹ نے ہی خود اس کو توڑ دیا، تو آگے میں کیا بتاؤں؟ مرجر اگریمنٹ کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ وہ تو ایک مجبوری تھا جو ہم لوگوں نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بس۔ ٹالپور کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بڑے عرصے سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے، تو کیا یہ جتنے بھی بادشاہ تھے حکمران تھے سب گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، یا ان کی شروع سے لے کر جیسے وہ چھوٹے بچے تھے تو انگریز ان کو لے گئے؟ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ جو یہاں کے عوام ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ تھا، ہمارا جو تخت کا فرمان روا تھا، وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اصل میں پتہ نہیں ہے کہ مطلب جو گوشہ نشین تو تھے نہیں ہمارے جو حکمران تھے، بلکہ میر علی نواز کا تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے کہ جس گاؤں میں جاتے تھے تو بچے سارے ان کے اوپر کود پڑتے تھے، یا وہ بہت فری ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ اور سب سے جھک کے ملا کرتے تھے، اور ایسا بات نہیں تھا۔ ابا جی کا بھی جب وہاں سے واپس آئے، ظاہر ہے وہ بہت پرائیویٹ طبیعت کے آدمی تھے، اور ایک بادشاہ کو ایک طریقے سے ہونا بھی پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ ان کی اپنی طبیعت بھی اس قسم کی تھی، مگر ان کا گوشہ نشینی میں جانے کا جو اصل وجہ تھا وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ جب ہماری ظاہر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر لینڈ ریفارم کی ہماری سمجھے زمینیں چلے گئیں، جو زیادہ جو میجر حصہ جس کا میں نے آپ کو بیان کیا جیسے بھی ہوا، اس کے بعد یہ جو ہماری جو صنعتیں تھیں جن کے اوپر ہمارا گزارا تھا، زیادہ تر صنعتیں تو گئی 40 تھیں پرائیویٹ سیکٹر میں، میرے خیال 10 یا 20 تھیں وہ تھی اس میں گورنمنٹ سیکٹر کی فیکٹریاں تھیں، وہ زیادہ تر چلے گئے حکومت پاکستان کے پاس۔ ان میں چند 3 جو تھے جو اچھے جو فیکٹریز تھے، وہ جس میں سے خیرپور ٹیکسٹائل مل اسینشلی، ایک چھوٹا سا آئل مل، اور ایک ایکسٹرا اسماعیل ٹیکسٹائل مل کو اکٹھا کر کے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا، اور اس کے شیئرز ہمارے پاس تھے، مگر اس پہ جب قبضہ ہو گیا، یہ اس وقت پوسٹ وار ریکنسٹرکشن فنڈ فوجی، جس کو بعد میں نام فوجی فاؤنڈیشن رکھا، انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو یہ صدر صاحب نے بائی ٹیکنگ اوور دس ویلفیئر ٹرسٹ، ایک طریقے سے ہماری غلطی تھی جو نیک نیتی سے ہم لوگوں نے، میرے والد نے یہ کیا تھا کہ ویلفیئر ٹرسٹ کو جو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر لوگوں کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ ویلفیئر ٹرسٹ کو اتنے شیئرز ہوں کہ کچھ بیسک لوگوں کو تعلیم کی فیسلٹیز، ایجوکیشن میں امداد کر سکے، اور علاج کے سلسلے میں غریبوں کا امداد کر سکے۔ اس ٹرسٹ کو انہوں نے ضبط کر لیا حکومت پاکستان نے۔ جب اس ٹرسٹ کو ضبط کر لیا، یہ مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا شاید تاریخ میں کہ ایک ایسے ٹرسٹ کو ضبط کیا جائے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہو، تو اس سے میجورٹی شیئر ہولڈر پاکستان کی گورنمنٹ بن گئی خیرپور ٹیکسٹائل مل میں، اور انہوں نے اس مل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
پھر وہ فیل ہو گئی مل. اور جب فیل ہو گئی تو ظاہر ہے ہماری آمدنی جو اس کے ذریعے تھے وہ، اب جب میرے والد کے وسائل کم ہو گئے اور چند لوگوں کے علاوہ اور دوسروں کی وہ مدد امداد نہیں کر سکے، تو پھر ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا. شرمندگی کی ایک وجہ تھی کہ جب لوگ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم صدر سے پہلے شروع میں تو صدر پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتے تھے، مگر وہ وہاں سے کوئی ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. تو جب لوگوں کے لیے ہم مدد نہیں کر سکے تو ہم لوگوں نے، سرکار نے دوری اختیار کر لی لوگوں سے. کہ اس وقت جو آپ کی زمین وغیرہ تھی، یعنی کہ حکمرانوں کو والی ریاست کی جو پرسنل زمین تھی تقریباً 70,000 ایکڑ یا اس سے زیادہ تھی، تو وہ یا دوسرے محلات جو تھے تو وہ اب کس پوزیشن میں ہے؟ وہ زمین بھی ہے یا اس پہ قبضے ہو گئے یا حکومت نے اس پہ بھی مختلف دعوے اکٹھے کیے؟ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ میرے والد جو تھے وہ 3 سال کی عمر سے انگریزوں نے ان کو پالنا شروع کیا. میرے گرینڈ فادر کی حکومت میں 1 سال آنے کے بعد پتہ نہیں کسی نے زہر دیا کیا ہوا جو ان کے دماغ پہ اس کا اثر ہو گیا، اور وہ ڈائریکٹ اب کنٹرول نہیں کر رہے تھے، اور ایک جو ہے ڈائریکٹ ہمارے ان کے جو وزیر وہ چلا رہے تھے نظام کو. اور پھر ان کو ظاہر ہے جب ان کی صحت بہتر نہیں ہوئی تو میرے والد کو ان کو ریپلیس کرنا پڑا. اب یہ ہوا کہ اس دوران جو جائیداد تھی میر علی نواز کے زمانے میں کچھ 8 یا 9 لاکھ ایکڑ زمین تھی جو میر علی نواز نے اپنے جو ریاست میں ہاریوں کے نام کر دی تھی. پہلے چند زمیندار ہوتے تھے، چند جاگیر تھے، کچھ پیر صاحبان وغیرہ مخدوموں کو کچھ جو ہے جاگیریں عطا کی گئی تھیں، کچھ سادات کو دی گئی تھی، کچھ سردار فیملیز کو، کچھ میر صاحبان کو، اور باقی جو سارا جو ریاست کی ایگریکلچرل لینڈ تھی اس کا مالک ڈائریکٹ رولر تھا. یہ میر علی نواز نے ریفارم لایا کہ انہوں نے جو ہے جو اپنی 8 یا 9 لاکھ ایکڑ زمین ڈائریکٹ اپنے عوام کو، جو کسان تھے، جو ہاری تھے، ان کو ان کی ملکیت دے دی انہوں نے. تو اس کے بعد پھر بھی 70,000 ایکڑ یا کچھ بچے. اب وہ ہمیں تب پتہ پڑا کہ جب یہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے تھے تو یہ ہوا کہ ہماری جو تھی، جب ہم نے پریزنٹ کیا کہ ہم لوگوں کو، میرے والد کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی جائیداد کیا تھی، تو انہوں نے خیرپور اسٹیٹ کی بیوروکریسی سے کہا کہ آپ نکالیں. تو بیوروکریسی نے پاکستان حکومت کے آگے پیش کیا کہ بھائی یہ جو ہے ہماری یہ ہزائنس کی زمین ہے، یہ ریاست سے علیحدہ، ریاست آپ کی، ان کے جو پرسنل پراپرٹی ہزائنس کے پاس رہے گی جس میں یہ زمینیں بھی. تو اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. دوسروں سے تو یہ اعتراض سنا ہے نہیں کیا گیا، مگر میرے والد کا پتہ نہیں کیا جرم تھا کہ ہر چیز کے اوپر جھگڑا ہوا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ایک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے، اب باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا، انہوں نے کچھ برے سے برے چند زمین کے ٹکڑے جو نکال کے، چند ہزار ایکڑوں میں وہ تھے، وہ نکال کے میرے والد کو آگے جو ہے پیش کر لیا کہ بھائی یہ ہے آپ کی زمین، باقی جو ہے ساری کی ساری آپ کے پردادا کے زمانے میں ختم ہو گئی. تو ہم وہی مان گئے، ابا جی چپ ہو گئے، چلو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ کئی سال گرنے کے بعد، ریاست جانے کے بعد، یہاں پہ ایک پرانا دفتر تھا، اس کا چھت گر گیا. تو اس کے جو اندر سے سامان نکالے تھے تو پرانی ریاست کی پبلیکیشنز کتابیں نکلی. اس میں پتہ پڑا کہ میر علی نواز کی وفات کے بعد جن کے اکلوتے وارث میرے والد ہیں، اتنی زمین تھی جو ان کی پرائیویٹ تھی، باقی سب دینے کے بعد پھر ہمیں پتہ پڑا کہ یہ کیا گیا. تو اس سے ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ریاست کی بیوروکریسی، جب ریاست ختم ہو رہی تھی، ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اگر تم ان کو بتا دو گے تو آپ کو جو ہے پھر کبھی روزگار نہیں ملے گا. تو اس گھبراہٹ میں کسی نے میرے والد کو بتایا نہیں. میرے والد کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے تو مطلب انگریز ان کو لے گئے تھے بچپن میں، ان کی آیائیں، نوکر، سب سٹاف بھی انگریز ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. تو اور وہ پونا رہتے تھے وہاں انڈیا میں. تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ شک ہوتا ہے، باقی آگے اللہ بہتر جانے